موساد کا سربراہ جرمیا فلسطینی حریت پسند علی حسن سلامہ کو قتل کرنے کے بعد اپنا سالوں سے جاری مشن مکمل کر چکا ہے اور فائل کلوز کرنے کے بعد اس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ناظرین، اگر آپ اس سیریز کو پورا دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ بڑی قیامت خیز بارش تھی، گویا بادلوں کے سارے بند ٹوٹ گئے تھے، آسمان سے موسلا دھار پانی برس رہا تھا۔ ایسے خوفناک موسم میں سیاہ رنگ کی وہ سیڈون تیز رفتاری سے پیرس کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ ڈرائیور کو یا تو اپنی جان عزیز نہیں تھی یا اسے ڈرائیونگ میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ وہ کسی خطرے کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں تھا۔ وائپر اگرچہ چل رہے تھے مگر ونڈ سکرین پر پانی کی ایک چادر تھی جو نیچے کو پھسلتی چلی آ رہی تھی۔ اس خطرناک صورتحال کے باوجود ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار کم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ڈیش بورڈ کی سبز روشنی میں اس شخص کا چہرہ بڑا پراسرار تاثر دے رہا تھا۔ کشادہ پیشانی، ابھرے ہوئے رخسار، اٹھی ہوئی ناک اور بھینچے ہوئے ہونٹ، آنکھوں میں سرد مہری نمایاں تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ 35 اور 40 کے درمیان لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے سنہری رنگت کے بال پیشانی پر چپکے ہوئے تھے۔ اس نے سیاہ اونی ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا جس کی آستین کونیوں سے اوپر تک سمٹی ہوئی تھی، جس سے اس کے بازوؤں کی ابھری ہوئی مچھلیاں نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سختی سے اسٹیئرنگ وہیل پر جمے ہوئے تھے۔ سیڈون بورگیٹ کے قریب پہنچ رہی تھی۔ ڈرائیور نے ڈیش بورڈ گھڑی کی طرف دیکھا۔ صبح کے 5:02 ہوئے تھے۔ اس نے ریڈیو کا سوئچ آن کر دیا۔ سوئی اس وقت کسی یورپین اسٹیشن پر تھی جہاں سے خبریں نشر ہو رہی تھی۔ نیوز کاسٹر کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ دھماکے میں ہلاک ہونے والے دوسرے 8 آدمی اس کے باڈی گارڈ تھے جو اس کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتے تھے۔ 3 راہگیر بھی اس دھماکے میں معمولی زخمی ہوئے۔ متوفی علی حسن سلامہ عرف ریڈ پرنس۔ سیڈون کے ڈرائیور کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا سیدھا پیر بریک پیڈل پر جم گیا اور کار لہراتی ہوئی سڑک کے کنارے حفاظتی ریلنگ کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ کار ریلنگ سے ٹکرا جاتی، ڈرائیور کو جیسے ہوش آ گیا اور وہ اسٹیئرنگ سنبھال کر گاڑی کو دوبارہ سڑک کے وسط میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی بریک پیڈل پر دباؤ بڑھا دیا اور گاڑی سڑک کے کنارے پر رک گئی۔ ڈرائیور نے جھک کر اپنا سر اسٹیئرنگ پر ٹکا دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کا پورا جسم خزاں رسیدہ پتے کی طرح کپکپا رہا تھا۔ علی حسن سلامہ۔ ریڈیو پر نیوز کاسٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کٹر نازیوں کا بہت بڑا ہمدرد تھا جنہیں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنوں نے پیراشوٹ کے ذریعے فلسطین کی سرزمین پر اتار دیا تھا تاکہ وہ عربوں کو اشتعال دلا کر برطانیہ کے خلاف تحریک شروع کر سکے۔ علی حسن سلامہ نے جوانی میں قدم رکھتے ہی ایک پرجوش حریت پسند کی حیثیت سے شہرت حاصل کر لی تھی اور اسے الفتح کی ذیلی تنظیم بلیک ستمبر کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ اس نے پلے بوائے کی حیثیت سے بھی بڑی شہرت حاصل کی تھی۔ اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علی حسن سلامہ نے الفتح اور یورپ کی متعدد دہشت گرد تنظیموں خصوصاً جرمنی کے بدر منحاف نامی تنظیم سے گہرے تعلق قائم کیے۔ سیڈون کا ڈرائیور کار اسٹیئرنگ پر ہاتھ جمائے بیٹھا رہا۔ اس کے جسم پر طاری لرزہ اگرچہ ختم ہو چکا تھا لیکن اسے اپنی کنپٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس موساد کے ایجنٹ 5 مرتبہ پہلے بھی سلامہ کو قتل کرنے کے منصوبے بنا چکے تھے لیکن ہر مرتبہ انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ نیوز کاسٹر کہہ رہا تھا وہ یہودیوں کا نمبر 1 دشمن سمجھا جاتا تھا اور موساد نے جن لوگوں کے قتل کا منصوبہ بنا رکھا تھا ان میں وہ سر فہرست تھا۔ لیٹر بموں کے ذریعے یورپ میں اسرائیلی سفارتکاروں کی ہلاکت، 1971 میں روٹر ڈیم آئل ریفائنری کی تباہی، 1972 میں اسپین ایئر لائن کے طیارے کا اغوا اور بن گورین ایئرپورٹ پر جاپان ریڈ آرمی کے ایجنٹوں کے ہاتھوں 24 مسافروں کے قتل میں بھی اس کا ہاتھ تھا، اور میونخ کے اولمپک ولیج میں اسرائیلی کھلاڑیوں کے قتل کا منصوبہ بھی اسی نے بنایا تھا۔ اور
موسیو آواز سن کر سیڈون کے اسٹیئرنگ پر جھکے ہوئے شخص نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ اس کی گاڑی کے آگے ایک پولیس کی کار کھڑی تھی جس کی چھت پر لگی ہوئی نیلی اور سرخ بتی جل بجھ رہی تھی، اور ایک بھاری بھرکم پولیس والا اس کی کار کی کھڑکی پر گوسے برسا رہا تھا، اور ایک پولیس والا دوسری طرف سے آ گیا جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ سے کار کے اندر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ موسیو، پہلا پولیس والا ایک بار پھر چیختے ہوئے سیڈون کی کھڑکی پر گھونسے برسانے لگا۔ سیڈون کے ڈرائیور نے شیشہ گرا دیا۔ پولیس والے نے جھک کر سر کھڑکی کے اندر داخل کر دیا اور اس کی ٹوپی سے ٹپکتے ہوئے پانی کے قطرے سیٹ کے درمیان فٹ میٹ کو تر کرنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پولیس والا چیخا۔ اس کے منہ سے سستے قسم کے تمباکو کی بو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ فری وے پر اس طرح گاڑی کھڑی کرنا منع ہے؟ 1973 میں وہ ایک قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گیا تھا۔ ریڈیو سے نیوز کاسٹر کی آواز ابھر رہی تھی۔ اسرائیلی ایجنٹوں نے لیلے ہیمر میں اس کے دھوکے میں ایک اور آدمی کو موت کے گھاٹ۔ بہتر ہوگا کہ ریڈیو بند کر دو اور جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ پولیس والے کے حلق سے غراہٹ سی نکلی۔ بارش میں اچانک شدت آ گئی تھی سارجنٹ، سنہری بالوں والے نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس نے اگرچہ فرانسیسی میں بات کی تھی لیکن لہجے میں جرمن کا ہلکا سا عنصر شامل تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے سامنے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں کچھ دیر کے لیے یہاں رک گیا تھا۔ پولیس مین مشتبہ نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ تم نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ اس نے سنہری بالوں والے کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ نہیں سارجنٹ، میں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ کہتے ہوئے سنہری بالوں والے کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ دوسرا پولیس والا جو اس دوران کار کی نمبر پلیٹ چیک کر رہا تھا اوپر سے گھوم کر اپنے ساتھی کے قریب آ گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ سیڈون کے ڈرائیور نے کاغذات کا لفظ سن لیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ غیر ارادی طور پر سٹیئرنگ سے ہٹ کر پہلو میں ٹک گیا اور دوسرے ہی لمحے وہ سیٹ کے نیچے چھپے ہوئے ریوالور کے دستے کو چھو رہا تھا۔ اس نے نہایت احتیاط سے ریوالور کا سیفٹی کیچ بھی ہٹا دیا تھا لیکن پولیس والے نے اس کے کاغذات طلب نہیں کیے۔ وہ غالباً اس کے جواب سے مطمئن ہو چکا تھا، یا دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ وہ اس وقت کھڑے رہ کر بارش میں نہیں بھیگنا چاہتا تھا۔ اب بارش زیادہ تیز نہیں۔ وہ سیڈون کے ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم سمجھتے ہو کہ اپنا سفر جاری رکھ سکو گے؟ کوئی دشواری تو پیش نہیں آئے گی؟ اور کہاں جانا ہے تمہیں؟ پیرس، اس شخص نے جواب دیا۔ بارش کا زور واقعی ٹوٹ چکا ہے، مجھے ڈرائیونگ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پولیس والا کہتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے رستہ کافی خطرناک ہو گیا ہے، احتیاط سے چلانا۔ سیڈون کے ڈرائیور کا جسم پسینے میں تر ہو رہا تھا۔ اس نے سیٹ کے نیچے رکھے ریوالور سے ہاتھ اٹھا لیا اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی کو ہلکی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ گاڑی کی رفتار میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ سوئی 80 کے ہندسے پر لرزنے لگی۔ اس نے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھا۔ پولیس کی گاڑی کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ریڈیو کا سوئچ آن کر دیا۔ نیوز کاسٹر اپنی رپورٹ کا آخری حصہ پڑھ رہا تھا۔ یاسر عرفات سلامہ کی تدفین میں حصہ لینے کے لیے بیروت پہنچ رہے ہیں۔ یاسر عرفات نے جو سلامہ کو اپنا لے پالک بیٹا کہا کرتے تھے، دھمکی دی ہے کہ یہودیوں سے سلامہ کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ سنہری بالوں والے نے ریڈیو بند کر دیا۔ اب وہ بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ڈیلا چیپل کے راستے میں پیرس میں داخل ہونے کے بعد پہلا پبلک ٹیلی فون بوتھ نظر آتے ہی اس نے گاڑی روک لی اور انجن چلتا چھوڑ کر ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ ریسیور اٹھا کر سلاٹ میں ایک سکہ ڈالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نمبر ملتے ہی دوسری طرف سے ایک عورت کی خوابیدہ سی آواز سنائی دی، ایئر فرانس انٹرنیشنل سروس۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ بیروت کے لیے تمہاری ایئر لائن کی پرواز کب روانہ ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔